بسم اللہ الرحمن الرحیم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یا ربی صلی وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ پاک، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں، تمام بادشاہت آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حج مسلمانوں کی عظیم عبادت ہے۔ حج کہتے ہیں کسی بہت عظمت والے سفر کا ارادہ کرنا، یعنی خاص طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مقام عرفات میں قیام کرنے کو، اور خاص مہینے میں یعنی ذی الحجہ میں خالص حج کی نیت کے ساتھ سفر کے ارادے کو حج کہتے ہیں۔ حج جو ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور جو عمرہ ہم ادا کرتے ہیں اسے حج اصغر کہتے ہیں۔ ان خاص ایام کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج عمرے کی طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خاص ذی الحجہ مقرر فرما دیا گیا ہے، اور ذی الحجہ کو حج کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی۔ حج کا رواج تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی تھا، مگر اس وقت اس کی فرضیت کا حکم نہ تھا، اور صحیح قول کے مطابق حج صرف امت محمدیہ پر فرض ہوا ہے۔ حج کب فرض ہوا اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح قول کے مطابق حج 9 ہجری کے آخر میں فرض ہوا تھا، جب اللہ پاک کا یہ حکم نازل ہوا جو سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں موجود ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر کعبہ کا حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت رکھنا یعنی جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں، کون سی چیزیں ہیں، اس بارے میں سنن ترمذی حدیث نمبر 818 میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زاد راہ اور سواری، یعنی ان صحابی نے سوال کیا تھا کہ حج کس چیز کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، کون سی کنڈیشنز ہیں حج کو واجب کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چیز تو زاد راہ بتا دی، یعنی اتنا مال، اتنا پیسہ انسان کے پاس ہو جو سفر حج میں جانے اور آنے کے اخراجات اور پھر واپس آنے تک اہل و عیال کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور جو دوسری چیز بتائی وہ ہے سواری، یعنی جس پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچا جا سکے۔ ویسے تو حج کے واجب ہونے کے اور بھی بہت سی شرطیں ہیں، جیسے اس شخص کا سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ آزاد بھی ہو، غلام بھی نہ ہو، کیونکہ غلام پہ تو حج فرض ہے ہی نہیں۔ وہ عاقل بھی ہو، کیونکہ مجنون پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ وہ بالغ بھی ہو، صحت مند بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیزیں حج کی شرائط میں سے ہیں، مگر یہاں خاص طور پر انہی دونوں چیزوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اصل میں یہی 2 شرائط ایسی ہیں جو حج کے لیے بنیادی ہیں اور ضروری اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔
کیونکہ اگر باقی تمام شرائط موجود ہوں گی مگر مال نہ ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر کوئی سواری یا پھر سواری حاصل کرنے کے لیے پھر مال کی ضرورت ہوگی، تو پھر حج نہیں کر سکتا نا وہ۔ اس لیے دو چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ اور پھر حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے، اس کے بارے میں مسند احمد حدیث نمبر 2345 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے یہی فرمایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس حج کے بارے میں سوال کرنے پر ہاں کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو نہ تو تم اس حکم پر عمل کرتے اور نہ تم اس کی استطاعت رکھتے۔ حج تو پوری زندگی میں جو قدرت رکھنے والے پر ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ ہاں، جو شخص ایک بار سے زیادہ کرے گا وہ نفل ہو جائے گا، جس پر اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی زندگی میں ایک بار تو اس شخص پر فرض ہوگا جو حج کی استطاعت رکھے گا، مگر جو بار بار حج کرے گا اسے نفل حج کا ثواب ملے گا۔ اور حج اور عمرے کے اتنے فضائل اور برکات ہیں کہ ہر مسلمان بار بار حج اور عمرے کی خواہش کرتا ہے، اس کا دل بار بار وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے، تو ایک بار تو فرض ادا ہو جائے گا، مگر باقی جتنی بار بھی حج یا عمرہ کرے گا تو اس کو نفل عمرہ یا نفل حج کا ثواب ملے گا اور ان کی ڈھیروں برکات بھی ملیں گی۔ جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 1773 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان صغیرہ گناہوں کے لیے جو ان دونوں عمروں کے درمیان ہوں گے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ عمرے کے بعد عمرہ کرنا درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج اگر مبرور ہو تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی ایسا حج جس میں نیت خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، جو گناہوں سے پاک ہو، اپنے نفس پر قابو کر لیا جائے، وہ حج مقبول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں اس کا بدلہ جنت ہے، یعنی سب سے بڑی نعمت اللہ پاک اسے عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521 جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ پاک کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا، یعنی اس طرح حج کیا کہ نہ تو اس نے کوئی فحش بات کی، یعنی کوئی برائی منہ سے نہیں نکالی، اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ یعنی حج مبرور مقبول حج کو کہتے ہیں، اور مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ جہاد ایک بہت بڑی عبادت ہے، مشکل بھی ہے، مگر حج کی اس قدر فضیلت ہے کہ حج کو کمزوروں کے لیے جہاد فرما دیا ہے۔ سنن طبرانی حدیث نمبر 626 میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں تو کمزور دل ہوں، ضعیف آدمی ہوں۔ یعنی وہ جہاد پر نہیں جا سکتے تھے، اپنی کمزوری کی شکایت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج کر۔ یعنی حج پر جانا ایک ضعیف اور کمزور کے لیے جہاد کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر خواتین تو فطرتاً ہی کمزور ہوتی ہیں،
اور خواتین پہ جہاد فرض بھی نہیں ہے، بلکہ خواتین کے جہاد کو بھی حج فرما دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2875 میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارا جہاد حج ہے، یعنی خواتین پر جہاد فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے وہ حج کریں اگر وہ استطاعت رکھتی ہیں، اس سے انہیں جہاد جیسا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی عورت بھی محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088 میں ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن یا ایک رات کی مسافت کے بقدر بھی سفر نہ کرے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، یعنی حج ادا کرنے کے لیے خواتین کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اور جو محرم کسی خاتون کے ساتھ جائے گا اگر وہ صاحب استطاعت نہیں تو یہی خاتون اس کا خرچہ اٹھائے گی۔ حج جیسی عظیم عبادت بھی محرم کے ساتھ ہی قبول ہوتی ہے، بغیر محرم عورت حج بھی نہیں کر سکتی۔ حج اور عمرہ کا ادا کرنے والے اللہ پاک کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنے گھر بلایا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2901، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غازی فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں، اور حج یا عمرہ ادا کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ پاک بلاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک بھی انہیں وہ ضرور عطا فرماتے ہیں، یعنی حاجی اور غازی اللہ پاک کے مہمان ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بلایا ہے، اب یہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا، جو دعا کرے گا میں اس کی قبول کروں گا۔ اس لیے جو حج کو جاتے ہیں انہیں ہم دعا کا کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ جس کے حق میں بھی دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ وہ اللہ پاک کے مہمان جو ہوئے۔ اسی طرح سے رمضان میں کیا جانے والا جو عمرہ ہے اس کا ثواب بھی اللہ پاک حج کے برابر فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا کہ تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جو گھر کے کام کاج میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے عمرہ کیا رمضان میں تو اس کو ثواب تو حج کے برابر ملے گا، مگر اس سے اس بندے پر حج کی فرضیت ختم نہیں ہو جائے گی، صرف ثواب حج کے برابر ملتا ہے، فرض حج پھر بھی اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی ایسا مسلمان فوت ہو جاتا ہے جس کی بہت خواہش تھی حج کرنے کی، ارادہ بھی تھا، اور مگر وہ نہیں کر سکا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بدلے میں اس کے وارث اس کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور کرنے والے کو بھی پورا حج کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6699، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی مگر وہ مر گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ کا مطالبہ یعنی حج بھی ادا کرو، کیونکہ اس کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے،
کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، تو اس کو ادا کرنا، اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی میت نے کسی نیک کام کرنے کی منت مانی ہو، جیسے حج کرنا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی جائیداد کے مال میں سے اس کی طرف سے حج بدل ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ اور اگر کسی مسلمان نے استطاعت کے باوجود بھی حج ادا کرنے میں سستی کی، تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 817 صفحہ نمبر 380 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زادہ راہ اور سواری کا مالک ہو، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے مگر پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمان ہی نہ فرمایا، بلکہ فرمایا کہ پھر چاہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ یعنی استطاعت رکھنے والا بھی اگر حج نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، تو وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ اور ترک حج ایک ایسا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اتنی شدید وعید فرمائی اس کے بارے میں۔ اور جو صاحب استطاعت ہو جائے اسے حج ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1731 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ یعنی جس شخص کو حج کا موقع ملا ہے، وہ صاحب استطاعت بھی ہے، حج کا وقت بھی ہے، تو اسے ہر کام سے پہلے فریضہ حج کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ تو انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے نا، اور اس میں سستی کرنا یا بڑھاپے کا انتظار کرنا بڑی بدقسمتی ہے۔ اور حج کے ہر رکن کی فضیلت تو ہے ہی، محض حج کے احرام اور نیت کی اس قدر فضیلت اور اجر ہے کہ سنن نسائی حدیث نمبر 1796 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے، قیامت والے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ سبحان اللہ، یعنی حالت حج میں وہ اٹھے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان جس حالت میں بھی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی نمازی نماز کی حالت میں اٹھے گا، روزے دار بہت روزے رکھنے والا روزے کی حالت میں اٹھے گا، اور جو گناہ کی نیت سے نکلا، گناہ کرتا ہوا مرا، وہی گناہ کرتے ہوئے اٹھے گا، اور جو حج یا عمرے کی نیت کیے ہوئے ہو اور فوت ہو جائے تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اچھی نیت، ہمیشہ اچھی نیت اور نیک عمل ہی کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کس وقت کس کی موت ہو جائے اور پھر وہ اسی حالت میں اللہ پاک کے ہاں قیامت میں حاضر ہو۔ اسی طرح ریاکاری کرنا یعنی دکھاوا کرنا ہمارے ہر عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا حج کیا اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی ہمارا دکھاوا ہماری تمام عبادات کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے حج کو بھی ریاکاری سے بچانا ہوگا، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے حج کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اپنی تمام زندگی اللہ پاک کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے حضور اپنی بندگی کا اظہار ان الفاظ میں کرنا ہے جن الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی بندگی کا اظہار فرمایا تھا، جس کا ذکر سورہ الانعام آیت نمبر 162 میں ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا تھا کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ پاک آپ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔
ایک سچے مسلمان کی پوری زندگی محض اللہ پاک کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور ہمارا بھی یہی دعا ہونی چاہیے، ہمارے دل کی بھی یہی آواز ہونی چاہیے۔ اور جب حاجی تمام عبادات کر کے واپس گھر کو لوٹتا ہے، دوسروں کے لیے بھی رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے تو خود گناہ بخشوا کر آتا ہی ہے، دوسروں کے بھی بخشوانے کا سبب بن جاتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 549 میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے کہو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اور یہ اس لیے کہ اس کی بخشش کی جا چکی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی وہ حاجی محض اپنے لیے نہیں بلکہ جو جو اس سے ملاقات کرتا ہے اس کے لیے بھی برکتیں اور بخشش سمیٹ کر لاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت حجاج کرام کے لیے! سبحان اللہ! اللہ پاک ہماری قسمتوں میں بھی حج مبرور لکھ دے، وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ حج جس میں تمام نیکیاں ہی ہوں، جس میں ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں اور جس پر ہم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیں، اور ان کو بھی اللہ پاک ان کے بھی حج کو قبول فرمائے اور مبرور فرمائے جو حج پر جا چکے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔